وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن میں آج 5ویں پارے کے اندر رکوع نمبر 13 ہے، جس کے اندر 8 آیتیں ہیں، آیت نمبر 105 سے آیت نمبر 112 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ اللہ نے آپ کو جو سیدھی راہ دکھائی ہے آپ اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں اور آپ خیانت کرنے والوں کی حمایتی نہ بنیں۔ واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما، اور اللہ سے بخشش مانگیں، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، اور آپ ان لوگوں کی حمایت میں نہ جھگڑیں جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں، بے شک اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو خیانت کرنے والا اور گناہ گار ہو۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول وکان اللہ بما یعملون محیطا۔ وہ لوگوں سے تو چھپ جاتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتے، اور وہ اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ رات کو ایسا مشورہ کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں، اور اللہ ان کے تمام کاموں کو گھیرے ہوئے ہے۔ ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیاۃ الدنیا فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامۃ ام من یکون علیہم وکیلا۔ ہاں، تم لوگوں نے ان مجرموں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تو جھگڑ لیا، مگر قیامت کے دن ان کے لیے اللہ سے کون جھگڑے گا یا وہاں ان کا کون وکیل ہوگا؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور جو کوئی برا عمل کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو اللہ کو بڑا بخشنے والا نہایت مہربان پائے گا۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور جو کوئی گناہ کرے تو یقیناً اس کی یہ کمائی اسی کے لیے وبال ہوگی، اور اللہ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، اور جو کوئی خطا یا گناہ کر کے کسی بے گناہ پر اس کا الزام لگا دے تو یقیناً اس نے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھایا۔ ناظرین کرام، 5ویں پارے کے اندر رکوع نمبر 13 ہے۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی 8 آیتیں ہیں، آیت نمبر 105 سے آیت نمبر 112 تک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا آیت نمبر 105 میں کہ آپ قرآن کے حساب سے فیصلہ کیجئے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ۔ پھر اس کے بعد آپ غور کیجئے، تنہائی کے گناہ، جلوت میں ہو یا خلوت میں، تنہائی میں جو لوگ گناہ کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے۔ اصل آدمی وہی بہتر ہے جو اللہ سے تنہائی میں ڈر جائے۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 108۔ وہ لوگ لوگوں سے چھپتے ہیں یا لوگوں سے چھپاتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپاتے، اللہ سے نہیں چھپ سکتے جبکہ اللہ ان کے ساتھ ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے، رات میں جو لوگ برائی کر رہے ہیں، اپنے موبائل فون پر ادھر ادھر غلط سلط دیکھ رہے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن اوپر والا دیکھ رہا ہے، اور جو تنہائی میں اللہ سے ڈر گیا وہ بڑا متقی پرہیزگار ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہوں پر ہمارے پردہ کیے ہوئے ہیں، اگر ہمارے گناہ اللہ تعالیٰ بتلا دے جو تنہائی میں ہم اور آپ کرتے ہیں تو کوئی بھی ہماری عزت نہیں کرے گا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 109 پہ غور کیجئے، کیسا وکیل ہونا چاہیے، ایڈوکیٹ کیسا ہونا چاہیے۔ ہاں انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیاۃ الدنیا فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامۃ ام من یکون علیہم وکیلا۔ دنیاوی زندگی میں تو جھگڑتے ہو، اگر اللہ کے دربار میں کون ہے جو وکالت کرے گا؟ کوئی نہیں۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا جو گناہ کر لے اور اللہ سے معافی مانگے تو اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ پھر اسی طرح یہ بیان کیا جا رہا ہے جو بھی گناہ کرے گا اس کا وبال اسی کے اوپر ہے۔ اسی طرح ایک چیز اور آئی کہ کوئی گناہ کر کے دوسرے اوپر ٹھیکرا پھوڑ دے تو یہ غلط بات ہے، یہ بہتان ہے، صریح بہتان ہے یہ، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے لوگوں کو بچنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔